شہدائے حنین اور بیر جعرانہ۔ حنین مکہ و طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبیلہ حوازن آباد تھا۔ یہ قبیلہ انتہائی جنگجو اور قادر تیر انداز تھا۔ فتح مکہ کے بعد ان کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر حملہ کر دے، لہٰذا انہوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر حملہ آور ہو، کیوں نہ ہم خود چل کر ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ان کے سردار مالک بن عوف 20,000 آدمیوں کا لشکر لے کر حملہ کرنے کی غرض سے مسلمانوں کی طرف بڑھ چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 12,000 جانثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور بالآخر حنین کے مقام پر آ کر یہ جنگ ہوئی۔ قصہ مختصر، مخالفین کو شکست ہوئی اور مالک بن عوف اپنے بہت بڑی جماعت کے ساتھ طائف کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر قلعے میں داخل ہوا اور دروازے کو بند کر دیا اور اپنے ساتھ کئی سال کا غلہ اور خورد و نوش کا سامان قلعے میں فراہم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی شکست کے بعد حنین کے اموال غنیمت اور قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ ان تمام کو مقام جعرانہ میں جمع کر دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا۔ طائف پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور خلاصہ قصہ مختصر کہ وہ قلعہ بھی فتح ہوا اور مالک بن عوف اپنے تمام ساتھیوں سمیت خود حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ طائف سے چل کر جب قلعہ فتح ہو گیا تو 5 ذی القعدہ کو اب جعرانہ پہنچے جہاں پر مال غنیمت موجود تھا پہلے سے، جس میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سے زیادہ قبیلہ حوازن کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے عزیزوں، بچوں اور عورتوں کو چھڑانے آئیں، لیکن جب 10-12 روز کے انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت غانمین پر تقسیم کر دیا۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہو چکی تو قبیلہ حوازن کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 9 آدمی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد اپنے اموال اور اہل عیال کی واپسی کی درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، تمہیں 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، چاہے تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اپنا مال واپس لے لو۔ تو اس وفد نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو واپس لیتے ہیں۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور خاندان بنی ہاشم و بنی عبد المطلب کے حصے میں جو کچھ بھی آیا وہ سب بھی تمہارے حصے میں ہے۔ یہ جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجد کے عقبی دروازے سے دائیں جانب اب جب جائیں گے تو ایک 4 دیواری ہے جس میں مختلف قبور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں پر حنین کے شہداء آرام فرما ہیں۔ بعد ازاں 18 ذی القعدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو شہداء حنین کی تدفین سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی تلاش کرو، پانی تلاش کرو تاکہ یہاں سے عمرے کی تیاری کے لیے احرام باندھا جا سکے۔ ایک صحابی رسول نے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ قریب میں ایک ہی کنواں ہے لیکن پانی نشیب میں ہے اور کافی کوشش کے بعد جب پانی نکالنے میں کامیاب ہوا تو بہت مایوسی ہوئی کہ پانی نہایت تلخ اور کڑوا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کنویں پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو آنن فانن کنویں کی نشیب میں موجود پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا اور تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور پانی شیریں ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور پھر چند اصحاب کو لے کر عمرہ ادا کرنے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور چند اصحاب کو یہاں مشرک قیدیوں کی نگرانی کے لیے ہدایت فرمائی۔ یہ جگہ جب مسجد کے عقبی دروازے سے باہر نکل کر بائیں جانب بڑھیں گے تو یہ کنواں آپ کو نظر آئے گا جو آج کل زائرین کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔